الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه فوز الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان عرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کے لیے آئے مبارکہ کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات اور معروضات پیش کیے جائیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسن میاں زیدی ابن علی میاں زیدی، محمد میان زیدی ابن انوار الحسن زیدی، عیسیٰ بانو بنت بشیر الحسن کی ارواح کو صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو میں خالق کائنات کی بارگاہ میں شکر کی کلمات پیش کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق دی کہ آپ کے دیار محبت میں پہلی بار آنے کا شرف حاصل ہوا. شکر گزار ہوں تمام مومنین کا بالخصوص ہمارے حضور جناب سید محمد احمد صاحب کا اور ان کے فرزند ارجمند جناب بشیر صاحب کا کہ جنہوں نے یہ توفیق نے میرا ساتھ دیا. فیضان گرامی کیونکہ مجلس سال ثواب کی ہے اور ہم ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ صلوات اللہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی محب یا ہمارا کوئی محبوب جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اصال ثواب کے طور پر
ذکر سید الشہداء کرتے ہیں۔ یہ میرے بچے اور یہ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں ایک جملے میں اس کا فلسفہ کہوں تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارا وجود اس کائنات میں ایک قطرے کی حیثیت ہے، اور قطرے کو اگر صحرا کے حوالے کر دیا جائے اور وہ تنہا ہو تو وہ اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ لیکن اگر اسی قطرے کو باقی رکھنا ہے، اسی قطرے کو حیات جاویدانی دینی ہے، تو اسی قطرے کو آپ سمندر کے حوالے کر دیں۔ جب یہ قطرہ سمندر سے ملتا ہے تو جب تک سمندر کی حیات ہے اس وقت تک یہ قطرہ باقی رہتا ہے۔ تو بس ہم بھی اپنے مرحوم کو بحیثیت قطرہ فضائل اہل بیت کے سمندر میں اس طرح سے ضمیر دیتے ہیں کہ اس کو حیات جاویدانی میرے پاس چیزیں بہت ساری ہیں جو مجھے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میری دوسری طرف مستعد ہوں کہ کیا بیان کیا جائے، لہذا میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں لیکن اشارے کرتے ہوئے تیزی سے اس مرحلہ فکر پر پہنچوں گا کہ جہاں مرحلہ فکر معین ہے۔ یہ کچھ تمہیدی منزل استوار ہو جائے تو پھر گفتگو کا آغاز باقاعدہ اور باضابطہ طریقے سے ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں ہماری شناخت بھی ہیں، یہ مجلسیں ہماری پہچان بھی ہیں، یہ مجلسیں ہماری زندگی بھی ہیں، اور یہ جملہ میں زور خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ قبلہ تشریف فرما ہے کہ یہ مجلسیں ہیں کہ جو ہمیں ادیان و مذاہب کے جنگلات سے نکال کر چمنستان انسانیت و مظلومیت میں شامل کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے، ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے۔ یہ مجلسیں ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس مجلس کی اہمیت کیا ہے، اس مجلس کا وقار کیا ہے۔ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ گفتگو اگر قرآن کے سائے میں بڑھے تو اس کا لطف الگ ہے، اس لیے کہ اگر روایت کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روایت ضعیف ہو سکتا ہے کہ روایت صحیح نہ ہو، لیکن جب مسئلہ، بہت توجہ کیجیے گا، جب مسئلہ قرآن کی آیتوں کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک استحکامی کیفیت ہو جاتی ہے، توجہ کیجیے گا۔ تو اب محسوس کریں کہ مجلس کی عظمت کیا ہے۔ چلیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مجلس کا وقار کیا ہے، مجلس کا مرتبہ کیا ہے، مجلس کی شناخت کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ البقرہ کی 245ویں آیت میں ارشاد ہوا، منزل لذی، ذرا آمادگی ہوئیے گا، منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا، منزل لذی، کون ہے تم میں، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور دیکھو اگر تم دو گے تو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، ہم اس میں ڈبل کر کر تم تک واپس پڑھ جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، منزل لذی، اب آیت بڑی سسپینس ہے کہ کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے، پوری عالم انسانیت کو خطاب کر رہا ہے، منزل لذی، کون ہے تم میں، یقرض اللہ، کہ جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اور یہ آیت ایک نہیں ہے، سورہ الحدید کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوا، تقریباً لفظ وہی ہے، منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ ولہ اجر کریم، کون ہے تم میں جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے، ہم اس کو مضاعف کر کے دوگنا کر کر اس تک پلٹا دیں گے، اور اس کے لیے خاص اجر ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس کے لیے ایک خاص جو ہے وہ اجر ہے، تو واپس پلٹا دیں گے یہ ایک اجر ہے، اس کے لیے خاص اجر ہے۔ مفسرین نے کہا اس سے مراد جنت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے قرض کی بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے، ایک انسان دوسرے انسان سے یہ کہے کہ بھائی مجھے قرض پر کوئی چیز دے دیجئے اور قرض کے طور پر مجھے کچھ عطا کر دیجئے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وہ پروردگار جو کائنات کو رزق دے رہا ہے،
جو رازق بھی ہے رزاق بھی ہے، جو غنی مطلق ہے، جو آواز دے رہا ہے یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ دیکھو تم پروردگار کے محتاج ہو، وہ تم سے بے نیاز ہے۔ لیکن یہ آیتیں وہ ہیں کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے من ذا الذی، کون ہے تم میں کہ جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے۔ بے عجیب بات ہے، تو کتنی سسپینسی بات ہے کہ پروردگار کو بھی قرض حسنہ چاہیے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو چلیے مفتیان قوم و ملت کے پاس چلتے ہیں، مفسرین قرآن کے پاس چلتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ آخر یہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تو مفسر نے کہا کہ صاحب اس سے مراد جو ہے وہ صدقہ ہے، آپ خدا کی راہ میں صدقہ دیتے جائیے، تو گویا ایسا ہے کہ گویا اللہ کی راہ میں آپ قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ لیکن چلیے سورہ مبارکہ الحدید کی 12ویں آیت میں ارشاد ہوا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خواتین اور وہ افراد جو اللہ کو قرض حسنہ دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے۔ اب کسی نے کہا کہ صاحب اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، خمس دیجئے، خدا کی راہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوٹائیے، تو جتنا آپ خرچ کریں گے، جتنا آپ جو ہے وہ خدا کی راہ میں دیں گے، اتنا پروردگار اس میں بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو ظاہر ہے میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ مگر قرآن سے ضرور پوچھوں گا کہ قرآن تو بتا کہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ اور سورہ المائدہ کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ دیکھیں وہی لفظ ہیں لئن اقمتم الصلاۃ، میں نے ابتدائی آیتوں کو چھوڑ دیا تاکہ شاہد مثال وقت میں بات مکمل ہو جائے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وآمنتم، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکات بھی دو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی نصرت اور مدد بھی کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، رسولوں پر ایمان لانا اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے، صدقہ اور چیز ہے، قرض حسنہ اور چیز ہے۔ پروردگار تو پھر یہ تو بتا کہ آخر قرض حسنہ کیا ہے؟ خدا کی قسم آیت کی تفسیر مکمل نہ ہوتی اگر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نہ فرماتے۔ آپ نے فرمایا من انفقا درہمن، توجہ کیجئے گا، من انفقا درہمن، جس نے 1 درہم خرچ کیا، فرزند رسول کہاں خرچ کیا؟ فی عزائے ابی عبداللہ الحسین، جس نے عزاداری سید الشہداء میں 1 درہم خرچ کیا، فکأنما اقرض اللہ قرضا حسنا۔ جس نے خدا کی راہ میں نہیں، ذکر حسین میں، توجہ کیجئے گا، جس نے عزاداری سید الشہداء میں جو ہے وہ خرچ کیا، فکأنما اقرض اللہ قرضا حسنا، تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے قرض حسنہ دے دیا۔ خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ آپ اربعین پر دیکھتے ہیں چیلون کے موقع پر کربلا میں نہ جانے کروڑوں اربوں کے اعتبار سے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شے کا آزادار لٹا دیتا ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ فرش اعضا کی عظمت ہے۔ میں ذرا لیکن ایک سوال دیکھیے، یہ اہمیت ہے فرش اعضا پہ میں نے ذرا اور مجلس کی اہمیت پر چند کلمات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب ایک دوسرا سوال قائم کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ مجلس کو سوالوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ سوال یاد رہے گا تو جواب ذہن میں رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، تو اہمیت مجلس کیا ہے یہ آپ تک واضح ہو گیا۔ اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آخر مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ توجہ کیجئے گا، اور پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ اب یہ کیسی کی جو کیفیت ہے یہ ہر انسان اپنے اپنے نقطۂ نظر اور مطمع نظر کے اعتبار سے بیان کرتا ہے۔ جس کا جو ذوق ہے، اگر کوئی فلسفی ہے تو وہ کہے گا بھائی ایسی باتیں ہوں جس میں فلسفانہ بحثیں ہوں، اگر وہ علم نفسیات کا مالک ہے تو وہ کہے گا کہ سائیکالوجی کلی اعتبار سے گفتگو ہو تو وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہے، اگر وہ
تھوڑا اصلاح پسند ہے تو چاہے گا کہ بھئی تبلیغی اور اصلاحی بیانات ہوں. توجہ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی فضیلت اہل بیت کو پسند کرتا ہے، ظاہر سب کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہر بات جو ہے وہ فضیلت اہل بیت کے سائے میں پروان چڑھے. لیکن توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ تو معیار مجلس کون بتائے گا؟ ہم اور آپ کہ مجلس کیسی ہونا چاہیے، یا وہ بتائیں گے کہ جس کی مجلس ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو وہ ہے کہ جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے. اگر تو ارشاد ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا. اب مجلس کیسی ہونا چاہیے؟ جناب فضیل ابن یسار ہمارے چھٹے امام کے خاص صحابی ہیں. اسلامات اور پڑھ دیں. دن کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ہو رہا ہے، وہ آواز اپنی جگہ آ جائے گی، وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. تو اب مجلس کیسی ہونا چاہیے؟ فضیل ابن یسار ہمارے چھٹے امام کے خاص صحابیوں میں سے امام کی بارگاہ میں آئے. السلام علیکم ابن رسول اللہ. کون فرما رہا ہے؟ فضیل ابن یسار چھٹے امام سے. توجہ کیجیے گا، چھٹے امام سے. السلام علیکم ابن رسول اللہ، سلام ہو ہمارا آپ پر اے فرزند رسول. آواز دی علیک السلام یا فضیل اتجلسون وتحدثون. اے فضیل کیا تم بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو؟ توجہ کیجیے گا. اتجلسون وتحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو؟ آواز دی نام جوئی تو فداک، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے. اگر ہم آپ کا ذکر نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ یقیناً ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں. امام نے فرمایا فاحیو امرنا. توجہ کیجئے گا، امام کے جملے ہیں انا تلک المجالس احبها فاحیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا. توجہ کیجئے گا، امام کے جملے ہیں. امام نے فرمایا انا تلک المجالس احبها، ہم ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، ہم ان مجلسوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فضیل ابن یسار سے امام نے کیا فرمایا؟ اتجلسون وتحدثون، کیا آپ بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کیا کہا انہوں نے؟ نام جو تو فداک، ہم آپ کا ذکر نہیں کریں گے تو کس کا ذکر کریں گے؟ امام نے فرمایا انا تلک المجالس احبها، ہم ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں. فاحیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. فرحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم نازل کرے اس انسان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس امام کو پسند ہے، مگر کون سی مجلس ہے؟ جس میں امر کو زندہ کیا جائے. توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن اس حدیث میں معصوم نے فرمایا انا تلک المجالس احبها، یہ طے بات ہے کہ مجلس محبوب امام ہے، امام کو پسند ہے. لیکن کون سی؟ امام فاحیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. امر یعنی جو ہمارا مقصد ہے، مقصد حیات ہے، جو اس نظام کائنات کا ایم اور مقصد اور غایت اور ہدف ہے، جو ہمارے امر کو زندہ کرے، جو ہمارے مقصد کو زندہ کرے. تو مجلس امام کو پسند ہے وہ کہ جس میں مقصد کو مکمل کیا جائے. اب مقصد کو کیسے مکمل کیا جائے؟ جناب فضیل ابن یسار نے سوال نہیں کیا، لیکن ہمارے ذہن میں تو سوال ہے کہ آخر امر کو کیسے زندہ کیا جائے. اس مشکل کو 8ویں امام کے زمانے میں حل کیا گیا. وہی جملے ہیں، لیکن اب ظاہر صحابی بدلا ہوا ہے، امام کی شخصیت بدلی ہوئی ہے. وہ چھٹے امام کا زمانہ تھا. یہ بات یہاں طے ہو گئی چھٹے امام تک کہ مجلسیں پسند ہیں، وہ مجلس ہے جس میں امر کو زندہ کیا جائے. بہت توجہ کیجیے گا، جس میں امر کو زندہ کیا جائے. لیکن حروی ہیں کہ جو 8ویں امام کی بارگاہ میں ہے، اور امام فرما رہا ہے رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم نازل کرے اس انسان کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. اب حرابی نے وہ سوال پوچھ لیا کہ جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے. آواز دی وہ کیفا یحیی امرکم، فرزند رسول یہ تو بتائیے کہ آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے گا. توجہ کیجیے گا، جیسے کیا جائے گا وہی مقصد مجلس ہوگا. توجہ کیجیے گا کیا فرمانا ہے، کیونکہ مجلس امام کو پسند ہے وہ مجلس ہے جس میں امر کو زندہ کیا جائے. امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ حرابی پوچھ رہے ہیں 8ویں امام سے. فکیفا یحیی امرکم، فرزند رسول
رسول یہ تو بتائیے کہ آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اب امام نے جملہ فرمایا ان یتعلم علومنا، انہیں چاہیے کہ ہمارے علوم کو جانیں. توجہ کیجیے گا، انہیں چاہیے کہ ہمارے علوم کو جانیں، اور کمال یہ نہیں ہے کہ ہمارے علم کو جانیں، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اپنے علم کو لوگوں تک پہنچائیں. دیکھیں امام حسین صرف شیعوں کے لیے یا امام بارگاہ کے لیے نہیں آئے، عالم انسانیت کے لیے آئے ہیں. اسی لیے فرمانے کیا مطلب ہے، کہہ رہے ہیں اَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، صرف کمال یہ نہیں ہے کہ آپ علوم آل محمد، معارف اہل بیت اور مقصد امام حسین کو خود حاصل کریں، نہیں، یعلمہ الناس، یہ نہیں کہا کہ مومنوں تک پہنچائیں، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تک پہنچائیں، کہا یعلمہ الناس، لوگوں تک پہنچائیں. تو لوگوں کو کیسے پہنچائیں گے؟ آپ کا کردار بتائے گا کہ کیسا حسینی ہوتا ہے. اب امام نے فرمایا بڑا عظیم جملہ ہے، کیا مقصد ہے کہ امام، مجلس امام کو پسند ہے کون سی مجلس ہے؟ جس میں امر کو زندہ کیا جائے. امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ تمہیں چاہیے کہ ہمارے علوم کو حاصل کرو، اور یہ کمال نہیں ہے کہ علم کو حاصل کرو، لوگوں تک پہنچاؤ. پھر اس کے بعد امام نے کیا جملہ فرمایا، لو علم الناس، توجہ کیجئے گا، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. دیکھو اگر ہمارے علم کو، ہماری فکر کو، ہماری تھاٹس کو، ہمارے کانسیپٹ کو، ہمارے نظریات کو، ہماری فکر کو لوگوں تک پہنچاؤ گے تو ہمارے کلام میں اتنی کشش ہے کہ وہ خود بخود کھنچتے چلے آئیں گے. ہمارے کلام کی چاشنی اتنی ہے، ہمارے کلام میں کشش اتنی ہے کہ وہ خود بخود کھنچتے چلے آئیں گے. تمہارا کام ہے پہنچانا، اور ہمارے کلام کی خوبصورتی بتائے گی کہ وہ کیسے ہمیں فالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ نے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس علمی ہونا چاہیے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بڑا قیمتی جملہ ہے، اگر آپ محسوس کریں، آپ مجھے بتائیں کہ مقصد، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں کہ مقصد اقامت مجلس، مجلس کے برپا کرنے کا مقصد ہے کہ علم اہل بیت کو ظاہر ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا، علوم آل محمد کو پہچنوانا چاہیے. اچھا، علوم آل محمد کو کیوں پہچنوانا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصد مجلس ہے وہی مقصد شہادت حسین ہے. جملہ پیش کیا ہے، چاہیے آپ دیکھیے زیارت اربعین، 11ویں امام نے کہا یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ زیارت اربعین کا پابند ہو. زیارت وارثہ بھی چھٹے امام سے ہے، زیارت عاشورہ بھی ہے، سب کی کیفیت اپنی جگہ ہے. لیکن 11ویں امام نے یہی کیوں کہا کہ زیارت اربعین مومن کی پہچان ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ واحد زیارت ہے جس میں شہادت حسین کا مقصد بیان کیا گیا. توجہ کیجئے گا، شہادت حسین کا مقصد، اور شہادت حسین کا مقصد سنیے. چھٹے امام نے فرمایا اللہم الذی بذل مہجتہ فیک، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے جد نامدار نے تیری بارگاہ میں اپنا خالص خون اس لیے بہایا ہے لے یستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ. اس لیے حسین نے، کون فرما رہا ہے؟ یہ ہم یا آپ نہیں ہیں، چھٹے امام کہنا ہے، میرے جد نامدار نے تیری راہ میں قربانی اس لیے دی ہے لیستنقذ العبادۃ من الجہالہ، تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی علم میں پہنچا دیا جائے. توجہ کیجیے، جہالت سے نکال کر روشنی علم میں پہنچا دیا جائے، وحیرت الضلالہ، اور گمراہی سے نکال کر ہدایت تک رکھ دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد شہادت حسین یہ ہے کہ جہالت سے نکل کر علم میں آ جاؤ. تو جو مقصد شہادت حسین کا مقصد ہے وہی مقصد مجلس ہوگا، تاکہ مقصد حسین سے انسان قریب ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر مجلس مقصد حسین سے قریب کر رہی ہے تو وہ کامیاب مجلس ہے، اور اگر مقصد حسین سے دور کر رہی ہے تو پھر وہ کامیاب مجلس نہیں ہے. تو لہذا یہ مجلس کی جو ہے کیسی مجلس ہونی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ جتنا علم کی طرف توجہ دیا گیا
کسی شے کے اوپر اتنا جو ہے توجہ نہیں دی گئی. اب ظاہر ہے کہ میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے. ظاہر ہے گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف. سورہ مبارکہ الروم کی 30ویں آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اپنی رخ حیات کو توجہ کیجیے گا کیا تیور ہیں آیت کے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ اپنی رخ حیات کو. اب یہاں یہ ایک سوال ہے جس کے جواب میں یہ ساری چیزیں ہیں. ایک سوال وہ ہے کہ دین کیا ہے. توجہ کر رہے ہیں. میں نے اہمیت مجلس آپ کے سامنے پیش کیا, مقصد مجلس آپ کے سامنے کیا, لیکن دین کیا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ سورہ مبارکہ روم کی 30ویں آیت. فَأَقِمْ وَجْهَكَ اپنے رخ حیات کو دین حنیف کی طرف موڑ دو. اپنے رخ حیات کو. یہ نہیں ہے کہ ہفتے میں صرف جمعے کے مسلمان بن جاؤ. اپنی رخ حیات کو یعنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کا دینی ہونا چاہیے. اپنی رخ حیات کو فاقم وجہ کا دین حنیفہ. اپنی رخ حیات کو دین کی طرف موڑ دو. کون سا دین؟ حنیف, جو سیدھا دین ہے, اللہ کا دین سے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اور یہ وہ دین ہے کہ جس پر اللہ نے تمام عالم انسانیت کو خلق کیا ہے. یعنی فطرت دین سے الگ نہیں ہے اور دین فطرت سے جدا نہیں ہے. جو فطرت کہتی ہے وہ دین کہتا ہے, جو دین کہتا ہے وہ فطرت کہتی ہے. توجہ کیجئے گا. لا تبدیل لخلق اللہ, اور اللہ کی خلقت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے. ذالک دین القیم. اور دیکھو یہ جو دین ہمارا سیدھا ہے یہ دین ہمارا قیم بھی ہے. قیم یعنی مضبوط, مستحکم, اسٹرانگ. یہ ہمارا دین. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن ہم کیا کریں کہ لوگوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ ہمارا دین قیم بھی ہے یعنی مضبوط بھی ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ سیدھا بھی ہے. لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. دیکھیں میرے سامنے مجمع بڑا مختصر ہے لیکن میں کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ہیں, یہ دیکھتا ہوں کیسے ہیں. توجہ کیجیے گا. اس لیے کہ کیفیت معیار ہے, کمیت معیار نہیں ہوتی ہے نا. بڑے اچھا کسی شاعر کا شعر ہے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمت لڑتی ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کتنے ہیں, یہ ہے کہ کیسے ہیں. اگر باکیفیت ہو تو 72 لاکھوں پہ بھاری ہو جاتے ہیں. کیفیت. ہاں ایک موقع پر میں کمیت بھی دیکھتا ہوں, اس لیے کہ اگر میں فرض کیجیے 1 گھنٹہ گفتگو کر رہا ہوں تو میں یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ میں نے 1 گھنٹہ مجلس پڑھی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری مجلس میں لوگ کتنے ہیں. اگر میری مجلس میں 100 لوگ ہیں تو میں نے 1 گھنٹہ نہیں, قوم کے 100 گھنٹے لیے ہیں. اس کا حساب مجھے روزے حساب دینا. توجہ کیجیے گا. لہذا محسوس کیجیے گا جو جملے عرض کر رہا ہوں. تو اللہ کا دین, اللہ نے اپنے دین کے حوالے سے 2 لفظ قرآن میں رکھی ہیں سورہ مبارکہ روم میں. اللہ کا دین حنیف ہے یعنی سیدھا ہے, اسٹرانگ ہے, جس میں کوئی کجی نہیں ہے, جس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے, جس میں کوئی گھماؤ نہیں ہے, وہ سیدھا اسٹریٹ دین ہے. اور اللہ کا دین قیم ہے یعنی مضبوط ہے, مستحکم ہے, اسٹرانگ ہے, کمزور نہیں ہے, کسی طرح کا اس میں ضعف نہیں پایا جاتا. تو 2 لفظ ہو گئے نا دین کے حوالے سے. اللہ کا دین قیم بھی ہے اور اللہ کا دین حنیف بھی ہے. اگر یہ لفظ یاد بھی نہ رہے تو کم سے کم یہ مفہوم یاد رہ جائے. اللہ کا دین حنیف ہے یعنی سیدھا ہے, اللہ کا دین قیم ہے یعنی مضبوط ہے, مستحکم ہے. یہ 2 لفظ ہیں. اب چلیے سورہ مبارکہ البقرہ کی 132ویں آیت میں ارشاد ہوا ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان اللہ اصطفى لكم الدین, اللہ کا دین مصطفیٰ ہے. توجہ کیجیے گا. ذرا تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں, یہ اصطلاحات قرآنی کو سمجھ لیں اور گفتگو کو بڑی تیزی کے ساتھ اس مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں جہاں مرحلہ فکر معین ہے. ان اللہ اصطفى لكم الدین, اللہ کا دین مصطفیٰ ہے. تو اللہ کا دین مصطفیٰ ہے یعنی جس کو اللہ نے چن لیا ہے, جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے. تو اللہ کا دین قیم ہے, اللہ کا دین حنیف ہے اور اللہ کا دین مصطفیٰ ہے. سورہ مبارکہ نور میں ارشاد ہوا, سورہ مبارکہ نور کی 25ویں آیت میں ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ کا دین مرتضی ہے. تو اللہ کا دین مرتضی یعنی جس سے اللہ راضی ہو گیا. تو اللہ کا دین حنیف ہے, سیدھا ہے. اللہ کا دین قیم ہے, اسٹرانگ ہے. اللہ کا دین مصطفیٰ ہے جس کو چن لیا ہے. اللہ کا دین مرتضی ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے.
جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے. اور آگے اور چلیے, ایک جگہ نہیں, سورہ صف میں, سورہ توبہ, سورہ صافات, 3 جگہ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ کا دین دین حق ہے جہاں باطل کا گزر نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, اللہ کا دین دین حق ہے جہاں باطل کا گزر نہیں ہے. تو اللہ کا دین حنیف ہے, اللہ کا دین قیم ہے, اللہ کا دین مصطفیٰ ہے, اللہ کا دین مرتضیٰ ہے, اور اللہ کا دین دین حق ہے. سورہ زمر کی تیسری آیت میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا دین دین خالص ہے, یعنی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, جس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے. اللہ کا دین خالص دین ہے, اللہ کا دین پیور دین ہے. تو اب 6 لفظیں ہو گئی نا دین کے حوالے سے. آخری سنیے, یوں تو بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جہاں اللہ نے اپنے دین کے تعارف کے اعتبار سے انٹروڈیوس کرایا کہ میرا دین کیا ہے. تو اللہ کا دین حنیف, اللہ کا دین قیم, اللہ کا دین مصطفیٰ, اللہ کا دین مرتضیٰ, اللہ کا دین حق, اللہ کا دین خالص جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے سورہ نحل میں ارشاد ہوا 55ویں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ دِينُ وَاسِبًا. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا دین دین واسب ہے. واسب یعنی جو کنٹینیوس ہو, جو چلنے والا ہو, جو قائم ہو, جو ہمیشہ رہ جانے والا ہو, جو ختم نہ ہو جانے والا ہو. توجہ کر رہے ہیں. تو اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہے. عزیزان گرامی, اللہ بار بار جو ہے اپنے دین کے تعارف میں کچھ کہہ رہا ہے. چلیے میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں جو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. یہ دین اللہ کا دین ہے, کسی ایرا غیرہ نتھو خیرہ جھمن چھیدی وفاتی کا دین نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے. تو اب میں کہوں کہ پروردگار کے تو دین کے بارے میں اتنی لفظیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ کہہ دے میں نے اللہ کا دین ہے تو ظاہر بندوں کے بنائے ہوئے دین الگ ہو جائیں گے. یہ دین کے ساتھ لفظیں کیوں لگا رہا ہے کہ میں دین بھیج رہا ہوں خالص, میں دین بھیج رہا ہوں مصطفیٰ, میں دین بھیج رہا ہوں مرتضیٰ, میں دین بھیج رہا ہوں قیم, میں دین بھیج رہا ہوں حق, میں دین بھیج رہا ہوں خالص, میں دین بھیج رہا ہوں واسب. اور بھی تقریباً 18 آیات ہیں کہ جو میں چھوڑ رہا ہوں. لیکن عزیزان گرامی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار, اب یہاں سوال ہے, دین کا تعارف ہے, لیکن سوال یہی ہے کہ پروردگار یہ دین کے ساتھ میں لفظیں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہہ دے میں کہ دین بھیج رہا ہوں. یہ ایک وہ قرآن کہ جو ایک لفظ میں سمندر کو سمیٹ لیتا ہے, وہ جب دین کی بات آ رہی ہے تو اتنے لفظیں کیوں خرچ کر رہا ہے؟ تو آخر فلسفہ کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ اب اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب وہ ہے جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے مگر میں صرف بیدار کر رہا ہوں, اور ایک وہ ہے جو ذرا تفصیل طلب ہے. ذرا محسوس کیجئے گا, اللہ دین کے ساتھ لفظیں کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی روشنی میں, توجہ کیجئے گا بہت اہم بات ہے, اور حالات حاضرہ کے پیش نظر اگر یہ لفظیں اور یہ آیات آپ کے ذہن میں رہی تو حالات آئینہ جو حالات حاضرہ ہے اس کا تجزیہ اور تصویر بہت اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. جو حالات حاضرہ اس دنیا میں اس وقت نظر آ رہے ہیں محسوس کیجئے گا. تو دین کے ساتھ لفظیں کیوں لگا رہا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا, دین کے ساتھ لفظیں کیوں لگا رہا ہے؟ آپ سورہ جواب دے رہا ہوں, پروردگار دین کے ساتھ لفظیں, پہلا جواب, دین کے ساتھ لفظیں اس لیے لگا رہا ہے. آپ ایک سورہ پڑھتے ہیں, چاروں قل آپ کو یاد ہیں, قل یا ایھا الکافرون, اے میرے حبیب کافروں سے کہہ دو. میں درمیانی آیت چھوڑ رہا ہوں, لکم دینکم ولی دین, ہمارا دین ہم کو مبارک, تمہارا دین تم کو مبارک. توجہ کر رہے ہیں, ہمارا دین ہم کو مبارک, تمہارا دین تم کو مبارک. یعنی قرآن کی روشنی میں کافر بھی اپنا دین رکھتا ہے, اپنی تھاٹ رکھتا ہے, اپنا نظریہ رکھتا ہے, اپنا کانسیپٹ رکھتا ہے جس پر وہ چلتا ہے. لکم دینکم ولی دین, ہمارا دین ہم کو مبارک. اے میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو کہ تمہارا دین تم کو مبارک, ہمارا دین ہم کو مبارک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اس دنیا میں کوئی انسان اپنے دیندار ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ دین ابو لہب پر ہے یا دین رسول پر ہے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر وہ دین کے نام پہ گردنیں کاٹ رہا ہے یا دین کے نام پر گردنیں کٹوا رہا ہے. اگر وہ دین کے نام پر, دیکھیے میں صلوات بہت کم پڑھواتا ہوں, لیکن اگر پڑھواتا ہوں تو پھر باقاعدہ پڑھواتا ہوں. باقاعدہ
تو لہذا اللہ نے کیا کہا؟ تو اس زمانے میں جو دین کے نام پر گردنیں کاٹے، توجہ کیجئے گا، یہ ISIS، یہ داعش، یہ ساری چیزیں، یہ سارے دہشت گرد، یہ سب آپ کی نگاہوں میں ہے، جو نعرہ تکبیر کو بلند کر کر جو ہے وہ خنجر چلا رہے ہیں، قرآن ان کا جواب دے رہا ہے یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا دین ہے؟ تو قرآن نے فیصلہ کیا، اور قرآن کے ساتھ کربلا میں حسین نے فیصلہ کیا، یاد رکھو جو کسی کی گردن کاٹے وہ یزید کا دین ہوگا، جو گردنوں کو کٹائے وہ حسین کا دین ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے گا محمد اللہ کا دین لکم دینکم۔ اچھا پروردگار، ٹھیک ہے کہ تو فرق کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اللہ کا دین اور ایک وہ دین ہے کہ جو دہشت گردوں سے برائے نام دین ہے، لیکن میرے معبود ایک آیت، دو آیت، تقریباً 7-8 آیتیں تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، تو اتنی لفظوں کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کہا دیکھو دین کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، دین نظام حیات کا نام ہے، دین سسٹم آف لائف کا نام ہے، اس نظام کے تحت تمہیں چلنا ہے، تو جب تک تم دین کو نہیں پہچانو گے تو وارث دین کو کیسے پہچانو گے؟ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور اگر تم نے دین کو پہچان لیا تو وارث دین کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ کیا میں نے کہا پروردگار وہ کیسے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کا دین حنیف ہے، سیدھا دین ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، کجرا بھی نہیں ہے، تو پھر اب وارث دین وہ نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے راستے پہ بتا دینا۔ اب وارث، اب آپ کی بات کی ہے، یہ میرا نتیجہ ہے میری مجلس کا، توجہ کیجئے گا، اب وارث دین وہ نہیں ہوگا جو خود یہ کہے مجھے راستے پر لگا دینا، وارث دین وہ ہوگا جو کہے گا انا صراط مستقیم، میں ہی تو صراط مستقیم ہوں۔ اگر اللہ کا دین دین قیم ہے، مضبوط دین ہے، تو وارث دین وہ نہیں ہوگا جو پہاڑوں کی بلندی پہ چڑھ جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ وارث دین بھی اتنا اسٹرانگ ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا، اتنا مستحکم ہوگا کہ ہاتھوں میں جب ذوالفقار آئے گی تو زمین والے نہیں آسمان والے بھی قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لا فتح الا علی۔ تو یہ اللہ کا دین اگر دین قیم ہے تو وارث دین کی بھی طاقت وہ ہوگی، اس کی توانائی بھی ہوگی، اور اللہ کا دین دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا دین اگر وہ ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو وارث دین ایک لمحے کے لیے نافرمانی مصطفیٰ نہیں کر سکتا۔ اس جملے کو آپ نے بڑا آسان لیا ہے نا، جملہ بہت سنگین تھا، آسان نہیں ہے، فخر کیا ہے نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے، میں ہی ہوں وہ کہ جو رسول کے نقش قدم پر چلتا رہا، جیسے کہ اونٹ کا بچہ اپنی ماں کی پیروی میں قدم بقدم آگے بڑھاتا ہے، ویسے ہی علی رسول کے سائے میں اس طرح سے چل رہے ہیں۔ بڑا عظیم مرحلہ ہے عزیزو، عظیم مرحلہ کیوں نہ ہو، یہ نافرمانی مصطفیٰ اور یہ اطاعت مصطفیٰ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کائنات میں مجھے بتائیے کہ کوئی یہ دعوے دار ہے کہ میں نے 100% رسول کی اتباع کی؟ کچھ وہ ہیں جو 40 سال کے بعد ایمان لائے، کچھ وہ ہیں کہ پتہ نہیں لائے یا نہیں لائے، اس لیے کہ ظاہر سورہ منافقون، پورا قرآن میں سورہ منافقون ہے، تو کچھ منافقین ہوں گے نا کہ جس کے لیے یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے، توجہ کر رہے ہیں نا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک سسٹم ہے اطاعت رسول کا، لیکن میں تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے اطاعت رسول۔ ذرا قرآن میں سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں پڑھیے، میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ جب رسول کا پروٹوکول قرآن بتاتا ہے نا تو کس انداز سے پروٹوکول بتاتا ہے، ذرا پروٹوکول دیکھیں گے رسول اسلام کا۔ وہ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا، بات ان کی ہو رہی ہے جو ایمان لائے، وہ تو لائق کلام بھی نہیں ہے جو ایمان نہیں لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، خبردار رسول کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ پروٹوکول، جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے آگے نہیں چل سکتا، یہ سیرت پیغمبر ہے، یہ سنت آداب والدین ہے کہ اپنے والدین کے آگے نہ چلو، اور جو اس کائنات کا باپ ہے، توجہ کیجیے، یا علی انا وانت ابوی ھذہ الامہ، علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، توجہ کیجیے گا۔ تو کیا کہنا ہے، لا تقدموا بین، قرآن ہے
یہ روایت نہیں ہے، آیت ہے، یا ایھا آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اور پھر قرآن کی دوسری آیت یا ایھا آمنوا، پھر تکرار دوسری آیت یا ایھا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز کو رسول کی آواز کے سامنے بلند نہ کرنا، آواز کو بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور خبردار رسول سے ایسے بھی گفتگو نہ کرنا جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار کہہ رہا ہے ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے کہ تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، ہم اجازت دے دیتے اگر تم جیسا ہوتا. ہم اجازت دے دیتے اگر تم جیسا ہوتا، لیکن میرے رسول کا پروٹوکول یہ ہے. تو اب روایتی رسول اور ہے، قرآنی رسول اور ہے. توجہ کیجئے گا، میں قرآنی رسول کی بات کر رہا ہوں. اور سورہ حجرات کی آیتیں ہیں تو کیا کہا؟ رسول کے آگے نہ چلنا، رسول کی آواز کے سامنے بلند نہ کرنا، ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو. تو ایک طرف تو پروٹوکول یہ ہے، ایک طرف تو منزل یہ ہے. اچھا اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، دیکھو ہم تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیں گے. ان تحبط اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے. اعمال برباد کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم تمہاری نمازوں کو تمہارے منہ پہ مار دیں گے، ہم تمہارے روزوں کو تمہارے منہ پہ مار دیں گے، اور تم ایسے برباد ہوگے لا تشعرون کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ برباد ہو گئے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ارے وہ خدا جو اتنا رحمت للعالمین کا خالق ہو، جہاں رحمتیں سمٹ جاتی ہوں، جو اپنے بندے کو بخشش کے لیے اور مغفرت کے لیے راستے کھول رہا ہو، جب مقام ختمی مرتبہ آتا ہے تو لہجہ بدل گیا. ان تحبط اعمالکم، اگر آگے بڑھے، اگر آواز کو بلند کیا، اگر ایسے گفتگو کی کہ جیسے آپس میں گفتگو کہتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، خبردار ہم تمہارے اعمال برباد کر دیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، بے شعوری میں لٹ جاؤ گے. جو بار بار الارم لگاتا ہے وہ یہاں بغیر الارم کے برباد کر دے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ الارم بھی نہیں دے گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تو یہ قرآن ہے، روایت نہیں ہے. جہاں یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہاں سورہ شورى کی 215ویں آیت میں ارشاد ہوا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب اپنے شانوں کو جھکا دو جو مومنین میں تمہاری اتباع کامل کرتے ہیں. یہ والے کامل نہیں، مکمل جو پیروی کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، اتباع کامل. وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھیں دو جگہ استعمال ہوا. ایک تو والدین کے لیے استعمال ہوا کہ اپنے شانوں کو جھکاؤ. اولادوں سے کہا گیا، تمام اولاد سے، نوجوانوں سنو، اپنے والدین، پروردگار جب والدین کا کیا اعلان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ خبردار وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خبردار دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کے بعد اگر سب سے زیادہ ہمیں شے پسند ہے تو احترام والدین ہے. وَلِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پھر کہا دیکھو جب یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بزرگی تک پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو خبردار انہیں اف نہ کرنا. لفظ اف کیا ہے؟ صرف اف، یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن قرآن نے منع کیا. یہ قرآن ہے. اور ایک چھٹے امام نے فرمایا اگر لغت کے دائرے میں اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو پروردگار اس سے روک دیتا. یہ ہے پروٹوکول والدین کا. تو جب والدین کا پروٹوکول یہ ہے تو رسول کا پروٹوکول تو سمجھ میں آنا چاہیے نا، کہ جو اس کائنات کا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اسی وہی والدین کے لیے کہا تو کہا وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکائے. جب آپ، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، جناح کہتے ہیں پرندے کو. دیکھا آپ پرندہ جب اوپر اڑتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نیچے آئے تو وہ اپنے پروں کو سمیٹتا ہے. جناح عربی میں اسی طرح کا ذُو الجناحین، یعنی تو پروں والا. اسی طرح ذو الجناح اسی سے ہے، لیکن جناح کا مطلب ہے پروں کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم والدین کی خدمت میں جاؤ تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کہ پرندہ جھکاتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ استعارہ ہے کہ پرندہ اگر بلندی پہ ہو اور وہ پستی کی طرف آنا چاہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے.
اسی طرح اولاد کتنی بھی اوپر چلی جائے، کتنے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، کتنے بڑے مفتی بن جاؤ، کتنے بڑے مولوی بن جاؤ، کتنے بڑے جو ہے وہ مدرس بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن جب والدین کی بارگاہ میں جانا تو یہ محسوس کر لینا یہ وہ منزل ہے جہاں مجھے اپنے آپ کو جھکانا ہے. توجہ کیجیے گا. لیکن یہاں ذلت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ذلت کے ساتھ شانوں کو جھکاؤ، لیکن جب رسول اسلام کا مسئلہ آیا تو آواز دی وقف جناحک، میرے حبیب ذلت تو ہم تیرے پاس نہیں آنے دیں گے، رسوائی کے ساتھ یہ تیرا پروٹوکول الگ ہے، لیکن ہاں میرے حبیب شانوں کو جھکاؤ. کس کے لیے؟ لمن اتبعک من المؤمنین، جو مومنین میں آپ کی مکمل اتباع کرتے ہیں. تو مجھے لائیے عالم اسلام میں اور پوری تاریخ میں کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے لیے رسول نے اپنے شانوں کو جھکایا ہو. توجہ کیجیے گا، بس گفتگو مکمل ہو رہی ہے کہ جس نے اپنے شانوں کو جھکایا ہو. خدا کی قسم بتائیے کون ہے وہ؟ تو عام مومنین کی کیفیت تو یہ ہے کہ آوازوں کو بلند نہ کرنا، آگے نہ چلنا، ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو. تو آخر یہ کون سے مومنین ہیں کہ جس کے لیے رسول جیسا انسان شانوں کو جھکانے کی حکم ہو رہا ہے؟ میرے حبیب اپنے شانوں کو جھکا دو. کس کے لیے؟ لمن اتبعک من المؤمنین. یہ سب مومنین نہیں ہے، کچھ مومنین ہیں کہ جن کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دو. تو دو ہی مقام ہیں جہاں رسالت نے اپنے شانوں کو جھکایا، یا عید کے دن حسن و حسین کے لیے شانوں کو جھکایا ہے، یا فتح مکہ پر علی کو اپنے شانوں پر بلند کر کے. مکمل ہو رہی ہے، ایک سانس میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں تاکہ آیت کے تقاضے مکمل ہو جائیں. تو اللہ کا دین مصطفیٰ ہے. اب جملے کی قدر ہوگی. اللہ کا دین مصطفیٰ ہے تو یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وارث دین وہ ہوگا جو ایک لمحے کے لیے نافرمانی مصطفیٰ نہ کرے. وہ نہیں ہوگا کہ جو کبھی کرے کبھی نہ کرے. اور اگر اللہ کا دین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن دینہم الذی ارتضی لہم. اگر اللہ کا دین مرتضی ہے تو پھر وارث دین وہ ہوگا جو خود مرتضی ہو. نہیں عزیزو، وہ نہیں ہوگا جس کے لیے یہ کہا جائے، دعا کی جائے رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے. وارث دین وہ ہوگا جو بستر رسالت پر سو کر رضا الہی کا سودا کر لے گا، ہوگا وارث دین. اور اگر اللہ کا دین دین حق ہے تو وارث دین وہ نہیں ہو سکتا کہ جو حق کے راستے پہ نہ چلے. وارث دین وہ ہوگا جس کے لیے رسول آواز دیں گے علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث مدار علی. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. تو اگر اللہ کا دین حق ہے تو وارث دین وہ ہوگا جس کے پیچھے حق چلتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر اللہ کا دین خالص ہے تو وارث دین وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہوگی نہ عقیدے میں ملاوٹ ہوگی. ہے وہ آیت تطہیر کا وارث ہوگا جو تطہیر کی. بس آخری جملہ، اللہ کا دین دین واصب ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تمام زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ دِينُ وَاصِبًا. اللہ کا دین واصب ہے جو کنٹینیوس ہو، جو جانے والا نہ ہو، جو ختم ہو جانے والا نہ ہو، جو منقطع ہو جانے والا نہ ہو، جو ہمیشہ رہنے والا ہو، مستمر ہو، قیامت تک بڑھنے والا ہو. تو اگر اللہ کا دین واصب ہے، قائم ہے، تو وارث دین بھی وہ ہوگا جو قیامت تک قائم کی شکل میں موجود ہے. اس کی تفسیر کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر واصب جو ہمیشہ رہنے والا دین ہے اس کا وارث دین ہمیشہ کس کے پاس ہے. ہی ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس جیسے کہ دین قائم ہے ویسے ہی امام قائم ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ بس عزیزو، ایک دو جملے اور مسائل، ظاہر ہے کہ یہ ایام وہ چلے، بہت تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا، چند جملے پیش کروں گا، لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک دو منٹ میں میسج بھی دینا چاہ رہا ہوں. اگر ہم نے دین کو قرآن کی روشنی میں سمجھا تو ہم وارث دین کو پہچان لیں گے. اور جب ہم وارث دین کو پہچانیں گے، دین اور وارث دین کو پہچانا، تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیسا دیندار ہونا چاہیے. اب بات اپنے اوپر آ رہی ہے تو ذرا تھوڑا سا آواز ظاہر ہے کہ خفیف ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی نا، ہے نا. تو ہمیں بھی کیسا، اگر اللہ کا دین ایسا ہے
اگر اللہ کا وارث دین ایسا ہے تو جو دیندار ہیں، جو متدین ہیں، انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اللہ کا دین، میں سانس میں گفتگو کو مکمل کروں، اگر اللہ کا دین حنیف ہے، سیدھا ہے، تو جو دیندار ہے وہ رائٹ اور لیفٹ نہیں ہوگا. جو دیندار ہے اس کی زندگی بھی بڑی سادی اور سیدھی ہوگی. اگر اللہ کا دین قیم ہے، مستحکم ہے، تو پھر وہ اتنا شجاع بھی ہوگا کہ جہاں موقع ہے بولنے کا وہاں بولے گا. اسی لیے شریعت میں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب قرار دے دیا گیا ہے. یہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہر انسان مولوی ہی کی ذمہ داری امر بالمعروف نہیں ہوتی ہے نا. ہر سمجھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اور اللہ کا دین مصطفیٰ ہے، چنا ہوا ہے، اور وارث دین وہ ہے جو ہر لمحہ اطاعت رسول میں ہے. تو پھر اب دیندار کو بھی وہ ہونا چاہیے جو ہر لمحہ اطاعت رسول میں ہو. اور اللہ کا دین اگر مرتضی ہے، وارث دین مرتضی ہے، تو پھر وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ راضی نہ ہو. توجہ کیجیے گا. اور اگر اللہ کا دین حق ہے تو پھر دیندار کو بھی پھر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ کبھی باطل کی طرف نہ جائے، ہمیشہ حق کا ساتھ دے. یہ اہل حق کی پہچان ہے، یہ دیندار ہونے کی پہچان ہے. اور اگر اللہ کا دین دین واصب ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تو پھر دیندار وہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص مر جائے مگر اس کی شخصیت نہ مرے، ہے نا. اس لیے کہ کردار کو موت نہیں آتی. اصحال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم، ہم مرحوم کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں مرنے والا لائق ذکر تھا. مرنے والا وہ نہیں تھا کہ جس کا ذکر ہی نہ کیا جائے. یہ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ چلا گیا الگ بات ہے، وہ شخص مرا ہے، شخصیت نہیں مری. وہ انسان مرا ہے مگر اپنی انسانیت کو چھوڑ کر گیا ہے. وہ خود گیا ہے، عامل گیا ہے مگر اپنے عمل کو چھوڑ کر گیا ہے. اب یہ اس کے اوپر ہے انسان کہ وہ جیسا کام کرے اس منزل پر اپنے عمل کو چھوڑ کر جائے. تو یہ اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ جو وارث دین تھے انہوں نے اس انداز سے، وہ ایک سجدہ تھا جو قرض نسل آدم پر، اسے حسین ادا وقت عصر کرتے. اسے حسین، وہ ایک سجدہ تھا جو قرض نسل آدم پر، اسے حسین ادا وقت عصر کرتے ہیں. مجھے بتائیے اگر کوئی انسان عبادت کر رہا ہو، تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا، میری کوشش رہتی ہے کہ مسائل میں بھی کم سے کم کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو کہ جو میسج دیا جائے. یقیناً گریا مال مجلس ہے، لیکن معرفت کے ساتھ رونا وہ کمال ہے. اس لیے کہ ششماہ علی اصغر کو دیکھ کر تو فوج اشقیہ نے بھی گریا کیا تھا. رونا فطرت کی علامت ہے، معرفت کے ساتھ رونا یہ مومن کی علامت ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. تو لہذا عام طور سے اگر انسان عبادت کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچنوائے، مگر نہ جانے یہ کیسا سجدہ تھا جو ساجد کی طرف نہیں کھینچ رہا تھا، پوری انسانیت کو مسجود کی طرف لے کر جا رہا تھا. یہ کیسا متکلم تھا جو نوک نیزہ پر کلام کرنے کے بعد اپنی ذات کی طرف متوجہ نہیں کر رہا تھا بلکہ خالق کلام کی طرف کھینچ رہا تھا. اور خدا کی قسم ایسی عبادت کائنات میں کہیں نہیں ملتی جو کربلا میں حسین نے نماز کو پڑھا ہے. جیسی عبادت حسین نے کی ہے، اور ایسی عبادت، دیکھیے یہ مسئلہ شرعی ہے، مولانا قبلہ تشریف فرما ہے، ظاہر ہے یہ مسئلہ شرعی ہے. اگر جان کا خوف ہو کربلا کو سمجھیے. خدا کی قسم کربلا، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ کربلا میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ جو کربلا میں ہوا اس پر ہم گریہ کرتے ہیں، ایک وہ جو کربلا سے ملا اس پر ہم فخر کرتے ہیں. دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھیے. جتنا چاہے اتنا گریہ کیجئے، وہ کم ہے اگر کربلا پہ رویا جائے، اور جتنا چاہے فخر کیجئے وہ کم ہے اگر کربلا پہ کیا جائے. اس لیے کہ کربلا میں دو چیزیں ہیں. اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی کیفیت میں اگر جان کا خطرہ ہے، اگر جان کا خوف ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کو توڑ دو. لیکن جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، تاریخ کے جملے یہ ہیں، کیسے کیسے صحابہ تھے، کیسے کیسے حسین کے صحابہ تھے، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، اور تاریخ نے عجیب نام لکھا
ابو سمامہ سیداوی ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی مولا لقد حان وقت الصلاۃ، مولا نماز ظہر کا وقت قریب آ چکا ہے۔ عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے کہ نماز ظہر آج کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑا آسان ہے وقت کی شناخت کر لینا، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جہاں سوائے نگاہوں کے کوئی اور پہلو نہیں تھا کہ جو نماز کو معین کیا جائے، اور تعین کے لیے توضیل مسائل اٹھائیے، سب سے زیادہ سخت وقت جو ہے وہ ظہر کا ہے، وہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے کیسے لکڑی کو جو ہے وہ آپ نصب کریں اور کیسے سورج کی سائے ہوئے، تفصیلی بحث ہے، لیکن میں یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ابو سمامہ سیداوی سب فقیہ ہیں، سب جاننے والے ہیں، ایک نگاہ دیکھ کر بتا دیا کہ ظہر کا وقت قریب ہے۔ امام کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا لقد حان وقت الصلاۃ، مولا نماز کا وقت قریب ہے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی نعم لقد الحان وقت الصلاۃ، نعم جعلتک من المصلین الذاکرین، اے ابو سمامہ سیداوی اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے، یقیناً نماز کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بس عزیزو اتنا کہنا تھا، تو لہذا ایک مرتبہ فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اے میرے چاہنے والوں، جاؤ ان سے کہو کہ ہمیں اتنی مہلت دیں، اتنے وقت کے لیے جنگ کو روک دیا جائے کہ حسین نماز کو ادا کر لے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، مولا مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ جہاد میں عام نماز نہیں، نماز خوف پڑھی جاتی ہے جو اشاروں میں پڑھ لی جاتی ہے۔ اگر دو دشمن ہیں، ایک دشمن وہ ہے کہ جو غالب ہے، طاقت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو نماز اشاروں میں ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کچھ افراد وہ ہیں جو مقابلہ کریں گے، کچھ افراد وہ ہیں جو نماز پڑھیں گے، اور جب وہ مکمل کر لیں گے تو جو لڑ رہے تھے وہ واپس آن کے نماز کو مکمل کریں گے۔ کسی وقت میں مرد پر نماز کو فراموش ختم نہیں کیا گیا، تو لہذا لیکن اگر دشمن اتنا غالب ہے، طاقت پاور رکھتا ہے کہ آپ آدھے افراد یا چند افراد کو نہیں بھیج سکتے، تو اس کیفیت میں حکم یہ ہے کہ آپ جہاد کرتے رہیے اور سے نماز کو مکمل کرتے رہیے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، مولا یہ آخر مہلت طلب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نماز خوف جہاد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ عجب نہیں کہ حسین آواز دے، اگر ہمارا مقابلہ کلمہ گو سے نہ ہوتا، کسی ایسے ویسے سے ہوتا تو ہم کبھی بھی یہ جو ہے اجازت نہ مانگتے۔ ہم ان کے ذہنوں کو بیدار کر رہے ہیں، ہم ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہم بتانا چاہ رہے ہیں ارے تم کس کے مقابلے پہ آئے ہو؟ تم اس کے مقابلے پر آئے ہو جو نماز کو اول وقت پر فراموش نہیں کرتا۔ حسین ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ رہے ہیں، لشکر مخالف کی کیفیت کو بیدار کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو سے صحیح، لیکن الغرض یہ ہوا کہ کسی نے یہ کہا کہ حسین کتنی بھی نماز پڑھ لے مگر حسین کی نماز قبول نہ ہوگی۔ عزیزو یہ وہ جملہ تھا کہ جس نے روح حسین پر وہ ضرب لگائی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی عبادت گزار سے یہ کہا جائے کہ آپ کتنی نماز پڑھ دو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو آپ سوچئے اگر کسی امام سے یہ جملہ کہا جائے اور اس جملے کی سنگینی کو حبیب ابن مظاہر نے محسوس کر لیا، آواز دی مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ توہین ہے اس لیے کہ یہ فقیہ کربلا ہیں، سامنے دو پہلو ہیں، مولا ایک طرف نماز آپ کے ساتھ ادا کرنی ہے، ایک طرف توہین امامت ہو رہی ہے، مولا پہلے میں اس کو واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فقیہ کربلا کا امتیاز ہے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام نے آواز دی اگر یہ ہمیں اجازت نہ دیتے تو صحیح، ہم اس کربلا کے ریگزار میں انہیں نماز پڑھ کر دکھائیں گے۔ اے سعید آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، زہیر دائنی طرف کھڑے ہو جاؤ، عباس صفوں کو لگاؤ۔ اب چاروں طرف صفیں لگ رہی ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں مولا نماز جان کی کیفیت میں جان کو بچانا ضروری ہوتا ہے، نماز ضروری نہیں ہوتی۔ عجب نہیں کہ حسین مولا آپ یہ دو کی قربانی دینا چاہتے ہیں، آپ سعید کو تیروں کی زد پر کھڑے کر رہے ہیں، آپ زہیر کو دائنی طرف کھڑ رہے ہیں۔ مولا جان کا بچانا واجب ہوتا ہے، مولا نماز تو توڑ دی جاتی ہے لیکن یہ نماز کی جماعت کے لیے آپ دو قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ حسین آواز دیں یہ مسئلہ وہاں ہے جہاں نماز پڑھی جائے اور جان کا خطرہ ہو تو نماز کو توڑا جائے، لیکن کربلا میں صرف نماز نہیں پڑھی جا رہی، کربلا میں نماز کو بچایا جا رہا ہے، اور جہاں بچایا جائے وہاں جان کی قربانی دی جاتی ہے۔ کربلا میں صرف حسین نماز ادا نہیں کر رہے تھے بلکہ نماز کو قائم کر رہے تھے، نماز کو جو ہے وہ زندہ کر رہے تھے۔ آواز دی سعید میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، زہیر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب حسین
کربلا کے ریگزار پر نماز ادا کرے گا. تاریخ کے جملے یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسین جو ہے وہ کھڑے ہوئے, تکبیر کو بلند کیا, اللہ اکبر, ادھر تکبیر بلند ہوئی, ادھر سعید آگے کھڑے ہو گئے, زہیر آگے کھڑے ہو گئے, تیر برانی ہو رہی ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, مگر سعید جیسے ہی کوئی تیر آتا ہے فوراً کسی کو سینے پر روک لیتے ہیں, کسی کو ہاتھوں پر روک لیتے ہیں. خدا کی قسم سب فقہا ہیں, یہ یقین کون کہہ سکتا ہے کہ سعید نے اشاروں میں نماز نہ پڑھی ہو؟ یہ ممکن ہے عزیزو, سب فقیہ ہیں, ظاہر ہے حالت قیام میں اگر پیشانی پر تیر سعید نے روکا, تاریخ کے جملے ہیں 17 تیر سعید کے جسم پہ پیوست ہو گئے. کون کہہ سکتا ہے کہ جب سعید نے کھڑے ہو کر تیر روکے ہوں تو اشارے سے قیام نہ کر لیا ہو, جھک کر تیر کو برداشت کیا ہو تو رکوع نہ کر لیا ہو, اور جھکا ہو تو اشارے میں سجدے نہ کر لیا ہو. لیکن میرے اندر اتنی جرأت نہیں کہ میں یہ کہوں کہ کون سی نماز افضل. یہ وہ نماز جو سعید امامت کی کو بچانے میں تیر کھا کر اشاروں میں نماز فرادہ پڑھ رہے تھے, یا وہ نماز افضل ہے کہ جو اصحاب امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے. میرے اندر اتنا حق نہیں ہے کہ کون یہ فیصلہ کرے, پروردگار فیصلہ کرے گا. لیکن ہاں سعید نے ایک جملہ کہا, سعید یہ نہیں کہتے کہ پروردگار میری جان کو بچا لے, سعید یہ نہیں کہتے, بلکہ سعید کی لبوں پر یہی جملے ہیں, پروردگار سعید کو اتنی زندگی دے کہ میرا آقا نماز کو مکمل کر دے. بس عزیزو مجلس تمام کر رہا ہوں, میرا آقا نماز کو مکمل کر دے. بس تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ادھر امام کا سلام مکمل ہوا, ادھر سعید ایک مرتبہ زمین پر گرے ہیں. بس تاریخ کے جملے ہیں, ایک مرتبہ دوڑ کر امام ایک سعید کے قریب گئے, ایک سر کو زانو پہ رکھا, اور جیسے ہی سر کو زانو پہ رکھا خوشبو امامت کو سعید نے محسوس کیا, ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال کیا. اپنے ورثہ کے لیے کچھ نہیں کہتے, وصیت کے طور پر کچھ نہیں کہتے, بس ایک جملہ کہتے ہیں, آواز دیتے ہیں, حل وفیتک حقی ابن رسول اللہ, اے فرد ابن رسول, کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا, کیا آپ کی نماز مکمل ہوئی؟ بس ایک مرتبہ آواز دی, لقد وفیت حقک یا سعید, اے سعید تم نے حق ادا کر دیا, یقیناً ہماری نماز مکمل ہو گئی. عزیزو یہ ظہر کی نماز تھی کہ جب سعید آگے موجود تھے, زہیر آگے موجود تھے, عباس و علی اکبر موجود تھے, ظہر کی نماز. لیکن جب عصر کی نماز ہوئی تو نہ عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں, حسین کا سر سجدے میں ہے, شبر کا خنجر چل رہا ہے, منادی کی ندا, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا, انا للہ و انا الیہ راجعون, سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب منقلبون. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کو واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. میرے معبود جو حاضرین ہیں ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے, پروردگار ان مرحومین کے لیے بہترین زاد آخرت اس کو قرار دے. پروردگار ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. پروردگار یہاں کے مومنین کو جس مقاصد سے یہاں رہے ہیں یا جو بھی ان کی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. پروردگار آپس میں اتحاد اور محبت کی توفیق عطا فرما. پروردگار علماء کرام مراجع اعظام حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رہا. پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. جو با اولاد ہیں ان کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم جیئیں تو محبت اہل بیت پر, دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت پر. پروردگار ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے اور باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اتباعات عالیہ اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. میرے معبود ہماری سب سے اہم دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. 3 ارواح کی روح حسن میاں زیدی ابن علی میاں زیدی, محمد میاں زیدی ابن انوار حسن زیدی, رئیسہ بانو بنت بشیر حسن ارواح کو